اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آیت الکرسی سب یاد کریں، اور سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے آیت الکرسی، تو اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ دفعہ پڑھ کے دعا کریں، نظر بد کے لیے، آسیب کے لیے، گھر میں خوشحالی لانے کے لیے، ہر مشکل سے، بیماری سے نجات پانے کے لیے، ہر مشکل کے لیے آیت الکرسی جتنی زیادہ پڑھ کے دم کریں گے اپنے اوپر، بچوں پہ دم کر کے پانی پلائیں پئیں، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے انسانی زندگی آسانی سے، سہولت سے گزارنے کے لیے۔ ایک بہت اچھی یہ چیز ہے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ مثلا امام ابن حبان اور امام نسائی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ من قرأ آیات الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے ذمہ اہل و عیال ہیں، اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، حضور، اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلدی ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں، مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمہ اہل و عیال ہیں، اب پھر میں نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اہل و عیال اور شدید احتیاج کی شکایت کی، پھر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں ہی بیٹھا رہا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر کے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آؤ گے پھر آتے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ایک نگہبان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ سب کو امن و عافیت دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، جن آتے تھے اور اس سے کھجور لے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا عجیبی رسول اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کلمات کہے ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا تو اس جن نے قسم کھائی کہ وہ پھر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ پھر نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اس نے بعد آنے کی قسم کھائی، پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اس حرکت سے باز آنے کی قسم کھائی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ کا یہ عادی ہے۔ پھر انہوں نے اسے گرفتار کر کے کہا اب میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ اس جن نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں یعنی آیت الکرسی، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو، شیطان و جن تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جن کی کہی ہوئی بات بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو طاقت ودیت ہوئی ہے۔ آیت الکرسی ہر طرح کے شر و فتنہ و فساد کے تدارک کے لیے ایک اکسیر عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل بھاگے گا، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت امام ابن زریر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی
की एक जुबान और दो होंठ हैं और वो साके अर्श के पास मालिक कायनात की तस्बीह व तकदीस करती है। हाकिम की रवायत है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैं आपके सामने बैठ गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोज़े और सदका के फ़ज़ाइल बयान किए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर सबसे अजीम आयत कौन सी नाजिल हुई? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक पढ़ी। खतीब ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत की है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला बजाते खुद उसकी रूह कब्ज़ फरमाता है। गोया आयतुल कुर्सी की कसरत तिलावत के नतीजे में वो शख्स एजाज़न ये कमाल इज़्ज़त हासिल करता है। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला बजाते खुद उसकी रूह कब्ज़ फरमाता है और वो उस मुजाहिद का दर्जा पाता है जिसने अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों की जानिब से जिहाद किया हो और वो इसमें शहीद किया गया हो। हज़रत सैयदना अली करमल्ला वजह से रवायत है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोके रखती है। उसका इंतकाल हुआ नहीं कि वो जन्नत में दाखिल हुआ। और जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके घर और इसके पड़ोसी के घर और इसके आसपास के घर वालों को अमान दे देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं किसी पुख्ता अकल मुसलमान शख्स को ना देखूंगा कि ये आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़े बगैर वो सोए। अगर तुम जान लो कि इसमें क्या है तो इसे किसी हाल में ना छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से मुझे दी गई और मुझसे पहले किसी और नबी को ये ना दी गई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जब से मैंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कभी कोई ऐसी शब ना गुजरी जिसमें मैंने आयतुल कुर्सी ना पढ़ी हो। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, वो दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला के ज़िम्मा और हिफाजत में रहेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक शख्स हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने शिकायत की कि उसके घर की चीज़ों में कोई बरकत नहीं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते? जिस खाने और सालन पर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, अल्लाह ताला उस खाने और सालन में बरकत देगा। अल्लामा खाज़न फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी को कुरान करीम की अजीम तरीन आयत होने का इम्तियाज़ इसलिए हासिल हुआ कि ये अल्लाह ताला के बुनियादी अस्मा व सिफ़ात को हावी है। मसलन माबूदियत, वहदानियत, हयात, इल्म, कय्यूमियत, मालकियत, कुदरत, इरादा वगैरह सिफ़ात इसमें पाई जाती हैं और यही अस्माए सिफ़ात में बुनियादी हैसियत रखती हैं। क्योंकि ज़िक्र की जाने वाली चीज़ों में अल्लाह ताला सबसे अजीम है, इसलिए इसकी तौहीद का जिक्र भी तमाम ज़िक्रों में अजीम तरीन होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात, जन्नत, दोज़ख, आसमान और ज़मीन में से कोई भी सूरह बकरा की आयत आयतुल कुर्सी से ज़्यादा अज़मत की हामिल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसे अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदे का दिल, सिद्दीकीन का अमल और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सवाब अता फरमाता है और इसके ऊपर अपना दस्ते रहमत फैलाता है और वो इंतकाल करते ही जन्नत में दाखिल हो जाता है। इब्ने इसहाक से मनकूल है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाग में गए तो इसमें शोर सुना। उन्होंने कहा, ये क्या? एक जिन ने जवाब दिया कि हम कहत का शिकार हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके फल से कुछ लेने का इरादा किया है, आप इसे हमारे लिए जायज़ कर दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया। फिर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम हमें वो ना बताओगे जिसके ज़रिए हम तुमसे बच सकें? उसने कहा, आयतुल कुर्सी है, इसे पढ़ो तो कोई जिन्नो शैतान आपके करीब नहीं आएगा।
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کرب و اضطراب کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کے پاس آئے اور لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کوئی قرآن کی سب سے عظیم آیت مجھے بتائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حقیقت کے جاننے والے کے پاس تشریف لائے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ ان تمام احادیث کے پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پورا یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ تمام جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کا فائدہ وہ یقینی ہے انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ آیت الکرسی تفصیل سے پڑھیں گے، ہر جملے کی وضاحت۔